السلام علیکم۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے نیلسن منڈیلا کیسے ایک عظیم لیڈر بنا۔ نیلسن منڈیلا براعظم افریقہ کے ایک ملک ساؤتھ افریقہ میں 18 جولائی 1918 کو پیدا ہوا اور 5 دسمبر 2013 کو فوت ہوا۔ نیلسن منڈیلا کیسے اپنی زندگی کے 95 سالوں میں دنیا کی لیڈرشپ کے اندر ایک شائننگ مثال کے طور پر سامنے آیا اور اس کا یہاں سے جانے کے بعد پوری دنیا میں ایک انسپائریشن خلاصہ پیدا ہو گیا۔ میں اپنی ویڈیو کی مزید ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آپ تمام دوستوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنی قیمتی رائے کمنٹس کی صورت میں لازمی چھوڑیں تاکہ میں اپنی کریشن کو مزید اسٹرانگ بنا سکوں۔ نیلسن منڈیلا نے جب ہوش سنبھالے تو اس وقت ساؤتھ افریقہ میں وائٹ مینارٹی رول تھا، اور وائٹ مینارٹی رول جو ہے اس وقت کی جتنی بھی باقی مینارٹیز تھیں اسپیشلی بلیک مینارٹی، ان کی ویلیوز، رائٹس اور سیلف ریسپیکٹ کو ہیومینیٹ کر رہا تھا۔ تو نیلسن منڈیلا نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ اس نے وائٹ مینارٹی رول کے خلاف بغاوت کو تحریک دینی ہے۔ اس کے نتیجے میں نیلسن منڈیلا کو 27 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ ان 27 سالوں میں تقریباً کوئی 18 سال رابن آئی لینڈ کے اندر اس نے ایک سیل کے اندر جو ہے وہ زندگی گزاری، اور وہ سیل اس طرح کا تھا کہ اس کا بیڈ اس سیل کا فرش تھا، اور اس کی جو ایسے سامنے جو ویٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں تھیں وہ 8 بائی 8 کا سیل تھا، اور اس میں ڈیلی بیسس کے اوپر نیلسن منڈیلا کو ایک ہیمر دیا جاتا تھا جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر وہ پتھر کو توڑتا تھا، یعنی اس سے اتنی لیبر لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا سے صرف سال میں ایک مرتبہ صرف ایک بندہ جو ہے وہ ملاقات کر سکتا تھا، لیکن نیلسن منڈیلا نے پھر بھی اپنی ہمت نہیں ہاری۔ نیلسن منڈیلا کو یقین تھا کہ زندگی یا انسانیت کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ برائیوں کے اوپر ایک دن لازمی غالب آتی ہیں۔ نیلسن منڈیلا ایک جو ہے وہ ویژنری لیڈر تھا جو کہ اپنی موجودہ کوششوں اور پینز کے جو پیچھے کے نتائج تھے ان کو پریڈکٹ کر لیتا تھا۔ نیلسن منڈیلا اس کا جو سب سے زیادہ جو پیشن تھا وہ اس کے مشن اور گولز کے ارد گرد تھا۔ وہ فیم، گلوری، عظمت اس طرح کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والا نہیں تھا۔ نیلسن منڈیلا کا سچا جذبہ تھا لوگوں کی بھلائی کرنے کا، نہ کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا کرنے کا۔ نیلسن منڈیلا اس کے اندر بہت زیادہ برداشت تھی، وہ ایک امن یا ایسا سمجھ لیں کہ پیس کی علامت تھا۔ نیلسن منڈیلا کی جو پریزنس تھی وہ پاورفل ہوتی تھی، وہ اپنے دشمنوں کو اپنی سمائل سے ڈس آرمڈ کر دیتا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنے پیشن میں کبھی بھی بٹرنس یا فیلئرز کی جو شیم تھی اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ نیلسن منڈیلا کے اگر عظیم لیڈر ہونے کی بات کی جائے تو اس کا جو کمپیشن ہے، فرگیونیس ہے اور ہیوملٹی کی جو عظیم خصوصیت ہے وہ ان کا مالک تھا۔ نیلسن منڈیلا سے جب کسی نے پوچھا کہ جب آپ نے جیل کے اندر وقت گزارا تو اس وقت آپ کے ایموشنز کیا تھے آزادی کے لحاظ سے، تو نیلسن منڈیلا نے کہا میں اپنی زندگی میں آزادی کی لڑائی کے لیے اپنی زندگی کے آخری ایام تک لڑوں گا، اس کا یہ جواب تھا۔ نیلسن منڈیلا سے جب سکسیس کے حوالے سے پوچھا گیا تو نیلسن منڈیلا نے کہا کہ کسی چیز کے سٹارٹ کے اوپر نہ جاؤ کہ اس کا سٹارٹ کتنا اونچا ہے یا کتنا چھوٹا ہے، بلکہ کسی چیز کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ آپ کے ایم کے چھوٹے یا بڑا ہونے پر ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کا ایم چھوٹا یا بڑا ہوگا تو تب آپ کی سکسیس کے اوپر میٹر ہوگا، آپ کے سٹارٹ کے لحاظ سے میٹر نہیں ہوگا۔ نیلسن منڈیلا سے جب لیڈرشپ کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا اگر لوگ جو ہیں جب کسی کے پیچھے لوگوں کے پیچھے جب لیڈ کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو پیچھے سے لیڈ کریں گے تب اس دوران لوگ صرف آپ کی وکٹری کو سیلیبریٹ کریں گے، لیکن جب آپ فرنٹ لائن پر ہوں گے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے تو اس وقت لوگ آپ کی لیڈرشپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو نیلسن منڈیلا کس طرح سے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ایک عظیم لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ نیلسن منڈیلا کیسے عظیم لیڈر بنا، اس کے پیچھے 7 وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ سیلف سیکریفائس، نمبر 2 کمپیشن، نمبر 3 ہی واز اے لیڈر، نمبر 4 ایتھیکل،
نمبر 5 ہی واز اے یونیفائر، نمبر 6 ہی واز اے سرونٹ، اور نمبر 7 ہی واز اے ہیومن۔ سیلف سیکریفائس کی اگر ہم بات کریں تو نیلسن مینڈیلا نے 27 سال دوسروں کے لیے جو ہے وہ قربانی دی، اپنی زندگی کے 27 سال جیل میں گزار کے۔ اگر ہم کمپیشن کی بات کرتے ہیں تو نیلسن مینڈیلا بہت رحم دل انسان تھا، اس نے کسی سے بھی بدلہ لینے کا نہیں سوچا۔ ہی واز اے لیڈر، اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب جیل کے اندر 27 سال اس نے زندگی کے گزارے تو اس وقت اس نے ایک عام انسان کی طرح زندگی نہیں گزاری، بلکہ اس نے مختلف چیزوں کی ریڈنگ کی، جیسا کہ اسمگلنگ، پولیٹکس، لا آف لرننگ، ہارٹیکلچر ایٹسٹرا، اس طرح کی چیزوں کے اوپر اس نے لرننگ کی، اور ساتھ میں ایک بک بھی اس نے جو ہے وہ لکھی لانگ فارم فار فریڈم کے حوالے سے، لانگ واک فار فریڈم۔ اگر ہم ایتھیکل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس نے اپنی اخلاقیات کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، اور اب بھی لوگ جو ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں یا اس کو عزت سے یاد کرتے ہیں۔ ہی واز اے یونیفائر، یعنی جس وقت اس نے ہوش سنبھالا تو اس وقت جو وائٹ مینارٹی رول تھا اس نے ہر لحاظ سے جو ہے باقی مینارٹیز کو جو ہے اسپیشلی جو بلیک مینارٹی تھی ان کو ہیومینیٹ کیا، لیکن اس نے جب وہ پاور میں آیا تو اس نے تمام کو جو ہے وہ یونیفائی کر لیا، یونائٹ کر لیا۔ اگر ہی واز اے سرونٹ، یعنی اس نے جب اس کو امپاورمنٹ ملی تو اس نے لوگوں کے لیے ایز اے سرونٹ کام کیا، نہ کہ ایز اے ماسٹر کام کیا، یعنی اس نے لوگوں کی جو زندگیاں تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس نے فوکس کیا، اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ فوکس نہیں کیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں لاسٹ والا ایز اے ہیومن، جب اس کے اندر اتنی خوبیاں تھیں تو لوگوں نے انہیں جو ہے وہ ایک سینٹ یا ایک صوفی کے طور پر جاننے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ جس طرح ایک عام انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں اسی طرح میرے اندر بھی کیا ہیں، خامیاں ہیں۔ تو یہ تھی نیلسن مینڈیلا کی ریزنز جن کی بیس کے اوپر وہ ایک عظیم لیڈر بنا، یا اس کی وجہ تھی کوالٹیز۔ اب میں اگر آپ کو آخر میں بتانا چاہوں کہ اس کی عظیم لیڈر کی جو خاصیت تھی یا خوبی تھی یا دلیل تھی وہ یہ تھی کہ اس کا کمپیشن، فارگیونیس اور ہیوملٹی جیسی عظیم خصوصیات کا وہ مالک تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے اندر انسپیریشنل اور موٹیویشنل جو ہے بیہیویئر کو جو ہے وہ مزید موٹیویٹ کرے گا یا انسپائر کرے گا۔ تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیو۔ السلام علیکم۔